عاطف وحید صاحب، وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس فیصلے کا اطلاق لیے گئے قرضوں پر نہیں ہوگا. تو یہ فرمائیے کہ اگر ہم نے جو قرضے لیے ہوئے ہیں اس پہ بدستور ہم نے انٹرسٹ دیتے رہنا ہے تو پھر ہماری اکانومی سود سے پاک کیسے ہوگی؟ وسیم صاحب، میں سمجھتا ہوں اس معاملے میں یہ جو فیصلہ ہے اس میں کچھ مصلحتوں کا لحاظ رکھا گیا ہے، اور وہ مصلحتیں جو ہیں وہ زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے وجہ سے آئی ہیں، جو ہماری حکومتی پریشرز ہوتے ہیں. ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ یہ ایک ریمانڈ ججمنٹ ہے، اس کا تعلق ہے 2002 کے فیصلے سے. جی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب جو فیصلہ ہو گیا ہے یہ جو ہے وہ ریٹراسپیکٹیولی جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. 2002 سے اب تک جو بھی سودی لین دین ہوئے ہیں ان سب کے اوپر یہ فیصلہ مؤثر ہوتا. صحیح. لیکن کورٹ نے اس میں جو ججمنٹ میں لکھا ہے وہ یہ کہ اس سے بہت سی کمپلیکیشنز پیدا ہو رہی ہیں یا اس کو امپلیمنٹ کرنا مشکل ہے، اس لیے انہوں نے اس کو پراسپیکٹیولی جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ اس فیصلے کے بعد سے جو معاہدات ہوں گے صرف ان کے اوپر جو ہے یہ مؤثر العمل ہوگا. تو اس میں کچھ کمپرومائز کیا گیا ہے، اور میں اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس میں جو ہے نا اب سارا ڈیپینڈ کرے گا گورنمنٹس کی جو پولیٹیکل ول ہے اور گورننس کی جو استعداد اور صلاحیت ہے کہ وہ کیسے اس فیصلے کو بنیاد بناتے ہوئے پچھلے جتنے بھی قرضے ہیں انہیں کیسے مینیج کرتے ہیں. اور جیسا کہ ابھی پراچا صاحب نے بتایا کہ خاص طور پہ پچھلے 2.5-3 سال میں یا 3.5 سال میں جس شرح کے اوپر کمرشل بینکوں سے قرضہ لیا گیا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی آہنی قسم کا ہتھوڑا نہ برسایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس ڈیٹ ٹریپ میں سے نکلنا آسان نہیں ہے. لہٰذا یہ تو کام صرف کورٹ ہی کا نہیں تھا، کورٹ کا تو اصل کام تھا کہ اس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ جو لاز ہیں اور پروویژنز آف لاز ہیں یہ ریپگننٹ ٹو قرآن اینڈ سنہ ہے کہ نہیں ہے. جی. اگر پولیٹیکل ول ہو اور گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ہاں اب یہ ہمارے اوپر ایک حجت بن گئی ہے تو یہ کام وہ بھی کر سکتی ہے. اور یہ کہ ہم پابند نہیں ہیں کہ ہم جو ہے وہ آپ سے ایک دفعہ ہم نے لے لیے ہیں تو ہم اسی طرح دیں. ہم اپنے سہولت سے آپ کو دیں گے، واپس ضرور کریں گے، لیکن واپس کرنے میں سود کے جو بھی کلازز ہیں ان کو مائنس کر کے کریں گے. تو اس میں ہمیں ایک جو ہے نا پبلک لیول پر ایک بہت بڑی ابھی میں سمجھتا ہوں مہم کی ضرورت ہے کہ ہماری جان چھڑانے کے لیے اس سودی قرضوں سے جنہوں نے بھی ایک کام کیا ہے، سودی قرضے لیے ہیں اور قوم کو پھنسایا ہے، وہ یقیناً قومی مجرم ہیں. ان کو جو ہے ان کے ہر اس فیصلے کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. جس نے جتنا زیادہ قرضہ لیا اتنا بڑا مجرم ہے. پھر اس کی اگر یوٹیلائزیشن بھی نہیں ٹھیک ہو پائی ہے تو یہ گویا جرم کے اندر اور اضافہ ہے. بالکل. تو میں اس پہلو سے اس فیصلے کے حوالے سے ذرا تھوڑا سا اپریہنشن ہے میری کہ اس کو اس طریقے کے بجائے زیادہ فورسفلی امپلیمنٹ کرنا چاہیے تھا، اور اس بڑے قرضے کے حجم کو سامنے رکھتے ہوئے ایسا ایک فیصلہ اگر آتا تو وہ زیادہ مفید ہوتا کہ جس میں سابقہ سود کے حوالے سے بھی ایک واضح جو ہے وہ موقف لیا گیا ہوتا کہ یہ جو سابقہ سود خاص طور سے ریمانڈ ججمنٹ کے بعد کا، اس لیے کہ کیس اسی کے تسلسل میں ہے یہ، اور اس تسلسل کے اندر تو ان معاہدات کو ضرور شامل ہونا چاہیے کہ جو معاہدات 2002 کے بعد سے ہوئے ہیں سودی معاہدات. تو اس میں جو ہے وہ کچھ کمپرومائز نظر آتی ہے. فرید پاشا صاحب، یہ بھی تجزیہ دیجیے کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ حکومت وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے کو اسی طرح لیٹر اینڈ اسپرٹ کے ساتھ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرے گی اور اس کے مطابق قانون سازی کرے گی، یا سابقہ حکومتوں کی طرح تخیری حربے استعمال کر کے لت العال سے کام لیتی رہے گی؟ ایک بات تو میں پچھلے سوال کے اس میں عرض کر دوں کہ اگر تو حکومت کوئی بھی آئے یہ طے کر دے کہ قرضے لینے نہیں ہیں تو پھر پچھلے قرضوں کے بارے میں تو بہت بڑی رعایتیں دنیا کے اندر موجود ہوتی ہیں. ایسی کوئی مثال ہے کہیں پہ؟ بڑی مثالیں ہیں، یعنی وہ قرضے ری شیڈول ہوتے ہیں، آپ کو کئی چیزوں میں چھوٹ مل جاتی ہے، اور اس پہ اقوام متحدہ کی کئی چیزوں سے. لیکن فرید پاشا صاحب یہ آل آف اے سڈن آپ یہ بھی تو نہیں کر سکتے نا کہ ایک دم سے کہ ہم قرضے نہیں لیں گے. نہیں، یہ وہ تو کولیپس ہونے والی بات ہے نا. یہ بھی تو جو ہمارے حالات ہیں، عدالت نے بھی یہی ہے نا کہ کہیں کوئی یہ نہ کر دے کہ جی عدالت نے بڑا بحران پیدا کر دیا کہ جی اب یہ تو وہ ایک لفظ ہوتا ہے کہ جو معاہدات پہلے سے چل رہے ہوتے ہیں ان کی بہرحال پابندی کرنی ہوتی ہے. تو یہ ٹھیک، لیکن جو سوال آپ کا تھا نا جی اس بارے میں،
اب یہ حکومت کا امتحان ہے. آگے پیچھے اسلام کے بڑے علم بردار جی. بنے ہوئے ہوتے ہیں. کسی نے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کا نام رکھا ہوا ہوتا ہے اور کسی نے پھر نفاذ شریعت اور ہم اور یہ وہ بڑا کچھ ہے. موجودہ حکومت کولیشن گورنمنٹ ہے، اس کے ساتھ ایک دینی جماعت بھی اور بہت ہمارے ایک معزز دینی رہنما بھی اس کے ساتھ وابستہ ہے. بالکل. اب یہ سب کا امتحان ہے نا جی. آپ اگر ان کے ساتھ ہیں اور آپ سود کے بارے میں ایک بال جو ہے وہ تو حکومت کی کورٹ میں آ گیا تو آپ اثر انداز ہو ان پہ. آپ انہیں کہیں کہ جی بھئی یہ نہیں، یہ آپ جو ہے نا واضح ویلکم کریں اور اعلان کریں کہ ہم نہ اسے چیلنج کریں گے نہ اور ہم اس کے مطابق عمل درآمد کریں گے، قانون سازی کریں گے. یہ تو ابتدائی بیان آنا چاہیے. اس پہ خاص طور پر وہ علماء کرام میں جو ہمارے معاشرے کے اندر معروف ہیں کہ بڑا ان کی بات کے اندر بڑی تاثیر ہے اور بڑی، تو وہ بتائیں نا ان حکمرانوں کو کہ جی یہ آپ کتنا بڑا بوجھ اٹھا رہے ہیں. انسان اپنے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. قیامت کے لیے آپ 22 کروڑ انسانوں کا بوجھ اٹھا کے داخل ہوں گے کل قیامت کے دن. آپ کو یہ خیال نہیں ہوگا کہ یہ جواب دہ ہونا ہوگا کہ آپ رزق حرام کھلاتے رہے ہیں اس قوم کو اور یہاں کے بچوں کو آپ نے کتنی ظلم اور زیادتی. یہ کوئی وہ جو لوگ ہمارے جن کے بارے میں یہ تبصر ہوتا ہے کہ بڑی ان کی بات کے اندر اثر ہے، وہ یہ اثر پیدا کریں. وہ جو نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، وہ ہیں ایسے لوگ واقعی ہیں. وہ تو ویسے ہی نہیں ایکٹیو ہوتے، لیکن جو ایکٹیو ہیں ان کو بھی یہ کرنا چاہیے کہ یہ بتائیں انہیں کہ تبلیغ کا حق ادا کرنا چاہیے، یہ کردار ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ یہ اگر کوئی حکمران طے کر لینا جی کہ یہ نہیں کرنا، یہ چیز ہم نے جو ہے وہ اب سود لینا دینا نہیں ہے، تو قانون سازیاں بھی بڑی ٹھیک ہو جائیں گی. یہی جو لا ڈپارٹمنٹ ہے یہ آپ کو بڑی چیزیں تیار کر کے دے گا، ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور کوئی اتنا بڑا نہیں. عدالت نے بھی جس طرح سے یہ کہا کہ جی الفاظ بدلنا ہے نا، یعنی اس کی بندش آپ بدلیں گے تو وہ پورا تھیم بدل جائے گا. تو اس لیے یہ جو آپ کا سوال تھا کہ یہ حکومت کیا کرے گی، بظاہر تو ابھی تک ان کی طرف سے کوئی ایسا بات نہیں ہوئی. وہ مطلب اس خیال میں ہوتے ہیں کہ جی ہمارے لیے بس ایسے فیصلے ہمارے لیے مسائل بن جاتے ہیں، حالانکہ مسائل کا حل ہوتے ہیں، مسائل نہیں بنتے.